آپ جو مرضی کرتے رہے. جی ٹوت بھائی یہ اپنا وہ بھی متعین کر دیں کہ آپ سائل بن کے آئے ہیں یا کیونکہ آپ نے آگے کہا کہ مجھے حدیث سمجھا دیں تو اس سے بات چلی، یا پھر آپ چاہتے ہیں کہ بیک اینڈ فورتھ، تو پھر انشاءاللہ آپ کو پورا وقت دیں گے، برابر کا وقت دیں گے. ڈیپینس، اگر آپ سائل ہیں تو پھر آپ انڈرسٹینڈ کہ آپ سوال کریں گے تو جو آپ کو سمجھائے گا وہ تھوڑا زیادہ وقت لے گا. اگر آپ ڈیبیٹ کرنے آئے تو انشاءاللہ آپ کو برابر وقت دے دیں گے. آپ بتا دیجیے آپ کس زاویے سے آ رہے ہیں. میرے میں تو اتنی ہمت ہی نہیں کہ میں امتیاز خلیفہ صاحب سے ڈیبیٹ کروں. کیسی باتیں کر رہے ہیں، ایسے سوچے بھی نہ. میں تو صرف سوال کے رنگ میں ٹھیک ہو گیا، کرنے آیا ہوں. اب ٹھیک ہو گیا، اب ٹھیک ہو، میں مان لیا. چلیں پھر امتیاز میں یہ بات ہوگی کہ وہ سوال کریں گے، پھر آپ اطمینان سے جواب دیں کیونکہ مقصد ان کو سمجھانا ہے. ہاں کیونکہ ان کا مقصد نہیں ڈیبیٹ کرنا. آپ آرام سے جواب دیجیے گا، نہ وہ ٹوکیں گے، اور آپ ان کے سوال کا تسلی سے جواب دیں انشاءاللہ. ٹھیک ہو گیا. اور سوال ایک امتیاز بھائی، یہ 2 منٹ مجھے بھی دیا چاہیے آپ سے. امتیاز بھائی یہ بھی آپ بتائیے گا جو آپ کے سوالات چل رہے ہیں کہ ایک احمدی جب احمدیت چھوڑ کر واپس اسلام میں آتا ہے، یا کہ ایک ایتھیسٹ یا ایک کرسچن جو قرآن کو پڑھ کے اسلام میں آتا ہے، تو اسے کون سا فرقہ جوائن کرنا چاہیے، یہ بھی آپ نے جواب دینا ہے. جزاک اللہ. چلیں جی رائز بھائی، اب تو ایک تو ہے نا کہ چونکہ ساری گفتگو ہم رکھیں گے ٹاپک کے اوپر. ٹاپک ہمارا ہے فرقہ، ٹھیک ہے. اسلام میں فرقوں کے حوالے سے سوالات ہیں، اسی ٹاپک پہ ہم رہیں گے انشاءاللہ. میں نے اپنے پاس یہ نوٹ کر لیا آصف بھائی کا سوال، لیکن چونکہ ہمارے جو اصل مہمان ہیں وہ جو اس پہ پہلے پوچھ رہے تھے وہ سیکر ہیں، ان کا سوال تھا. انہوں نے مجھ سے کہا، انہوں نے کہا جی کہ آپ کو اپنے فرقے پہ فخر ہے. فرقہ ایسے دیکھیں، میں نے ان کو کہا ایک مسلمان اللہ کی کتاب اور رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ کی کتاب میں واضح طور پہ اللہ نے اپنے نبی کو حکم کہ اے نبی، وہ لوگ جنہوں نے اپنے ان الذین فرقوا، بے شک وہ لوگ جنہوں نے دین کے اندر دین کو فرقے وکانوا شیعا، اور وہ گروہوں میں بٹ گئے، اے نبی آپ کا ان سے کوئی. اب دیکھیں میرے لیے کتنی بڑی وعید. اگر میں اپنے آپ اس کے باوجود قرآن کی اس سری آیت اور سری حکم کے باوجود اگر میں اپنے آپ کو فرقوں کے ساتھ منسلک کروں تو میں کل اللہ کے سامنے کیا جواب. اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے، کیا اس ذیل ہمارے آقا و مولا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں کوئی رہنمائی کی ہے؟ جس طرح اللہ کے نبی نے مختلف فتنوں سے ہمیں آگاہ کیا، ایسے ہمیں یہ بتایا گیا کہ جس طرح دیکھیں نا، آپ نے فرمایا کہ اس امت کے اندر زنا پھیلے گا، آپ نے فرمایا کہ اس امت کے اندر لوگ خمر شراب پیئیں گے، آپ نے فرمایا کہ اس امت کے اندر یہ ہوگا کہ جو نااہل لوگ ہیں ان کو عہدے دیے جائیں گے، یعنی قرب قیامت سارے بتایا. اسی میں آپ نے بتایا ہے کہ اس امت کے اندر یہ والی کہ لوگوں نے کے اندر فرقے، وہی جو قرآن والی بات ہے کہ لوگ دین میں فرقے بنائیں. تو میرے آقا مولا نے ہمیں کہا دیکھو تمہارے لیے کیا ہدایت. ایک مقام پہ فرمایا کیا کرنا ہے، ما انا علیہ واس، تم نے چیز کے، اور ایک جگہ فرمایا ہے کہ تم لوگوں نے تمسک کرنا ہے، یعنی تم نے چمٹ جانا ہے اللہ کی کتاب سے اور میری سنت. ایک مقام پہ فرمایا کہ تم پہ لازم ہے میرا طریقہ اور میرے خلفائے راشدین المہدیین کا طریقہ. تو جب یہ جو فرقوں سے نمٹنے والی چیز ہے، ہمارے نبی نے ہمیں 3 طرح کی سے یہ بات، اور بھی کئی باتیں ہیں لیکن کم از کم یہ 3 میں نے ابھی آپ کو کوٹ کر کے بتا دی ہیں. ایک کیا بتایا کہ جس پہ میں ہوں اور جس پہ میرے صحابہ ہیں اس رستے پہ چل. ایک میں یہ بتایا کہ میرے خلفاء الراشدین المہدیین کی سنت کے اوپر. ایک جگہ بتایا کہ اللہ کی کتاب سے اور میری سنت سے چمٹ جان. اور ایک حدیث میں الفاظ ہے کہ ان کو اپنے دانتوں کے ساتھ ان کو مضبوطی سے پکڑ. یہاں اتنی وہاں پہ تلقین کی گئی. اب دیکھیں، اب مجھے کیا کرنا ہے، مجھے یہ دیکھنا ہے کہ میرا کوئی عقیدہ، کوئی عمل اللہ کی کتاب اور اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت کے. تو میں انشاءاللہ اپنے آپ کو پیش کرتا ہوں. اگر کوئی میرا ایسا عقیدہ دیکھیں میں تو اپنے معلومات کے مطابق میرے علم میں، ہاں اگر ٹکر ہو یہاں پہ کوئی اور آدمی بیٹھا ہو، اگر ان کو میری کوئی ایسی کوئی چیز نظر آئی ہے جو اللہ کی کتاب کے خلاف، ہمارے آقا مولا کے سنت اور فرمودات کے خلاف ہے، جیسے مجھے اس کی نشاندہی کی جائے، یعنی جیسے ہی کوئی آدمی میرے سامنے واضح کر دے گا کہ میرا کوئی عقیدہ یا میرا کوئی عمل اللہ کی کتاب اور ہمارے آقا و مولا کی سنت کے خلاف، مجھے اس کو چھوڑ، کیونکہ یہ رستہ ہے جس پہ نجات. آصف بھائی جو آپ نے سوال کیا تھا وہ بھی کے ساتھ ہی کہ فرقے ایس بننے والی وہی یا فرقے بننے والا، ہمیں خبر ایسے ہی دی گئی ہے جیسے وہ خبر ہے کہ زنا پھیلے گا، جیسے وہ خبر ہے کہ فلاں لوگ کریں گے، فلاں کام کریں گے، ایسے یہ بھی چیز ہونی ہے. لیکن ہمارے لیے کیا ہے، ہم نے ہمیشہ اپنے آپ کو کتاب و سنت کے ترازو پہ، اپنے عمل کو بھی اپنے عقیدے، اگر ہمارے عمل و عقیدے میں کوئی غلط بات آ جائے تو جیسے ہی ہماری دی جائے گی ہم نے اس کو ٹھیک. یہ جناب میں نے اپنی پوری بات رکھی ہے، اور میں اللہ تعالیٰ کو گواہ بنا کے کہتا ہوں، میں نے کو خوش کرنے کی میں نے کوئی ایسی بات کہ جو میرے دل میں نہیں ہے، صرف میں زبان سے کہہ رہا ہوں. میں انسان ہونے کے ناطے کمی کوتاہی کا شکار ہو سکتا، لیکن میں آج کے دن تک اپنی معلومات کے مطابق بھلے عقیدہ ہو بھلے عمل ہو، میں اللہ کی کتاب
اور اپنے نبی کی سنت کے مطابق چلنے کی اب بتاؤں جی راز جی اس میں بس ایک لائن ایڈ کرتے ہیں کہ کیا آپ کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو فالو کرنا اور قرآن کو فالو کرنا، اللہ کی ہدایت کو فالو کرنا، جو آپ نے اپنا عقیدہ بتایا، اس پہ مسلمان ہونے پہ فخر ہے کیونکہ پرت بھائی نے یہ بھی پوچھا تھا، کیا آپ اس بات پہ فخر کرتے ہیں؟ میں کہتا ہوں کہ میں اللہ تعالیٰ سے دیکھیں فخر کا لفظ آ جاتا ہے ہیوی، میں اللہ کا شکر ادا کرتا ہوں اس بات پہ کہ میرے اللہ کا میں جتنا شکر ادا کروں کم ہے کہ میرے اللہ نے مجھے یہ بات سمجھنے کی توفیق عطا فرما دی کہ سیدھا راستہ کیا ہے، سیدھا راستہ ہے کتاب و سنت. تو فخر کا لفظ تھوڑا بھاری ہے، میں اللہ کا شکر ادا. جی ٹرت بھائی آپ کو تسلی ہوئی ان کے جواب سے؟ کوئی اور آپ کا سوال فالو اپ ہو تو انشاءاللہ ضرور کریں، کھل کے کریں. جی ماشاءاللہ. اب فالو اپ کوشچن یہ ہے کہ جن لوگوں نے، جو لوگ اپنے آپ کو فرقوں سے ایسوسیٹ کرتے ہیں جیسے شیعہ حضرات ہے، بریلوی حضرات ہے، اہل حدیث ہے، ان لوگوں کو پھر آپ دائرہ اسلام سے باہر سمجھتے ہیں؟ اس کا تھوڑا ٹھیک ہے، بہت اچھا سوال ہے، بہت اچھا سوال ہے. دیکھیں ہم جب کہتے ہیں نا اہل حدیث حضرات ہیں، شیعہ حضرات ہیں، اب دیکھیں دیکھیں میرے اہل حدیث کون ہے؟ امام بخاری اہل حدیث. امام احمد ابن حنبل کو کا لقب ہی کیا ہے؟ امام اہل السنہ. امام احمد ابن حنبل کا لقب ہی کتابوں میں کیا ملتا ہے؟ امام اہل السنہ. اب دیکھیں میرے نزدیک جو ائمہ تھے، میرے نزدیک سارے کے سارے ائمہ اہل حدیث ہیں. میرے نزدیک امام بخاری اہل حدیث. اب دیکھیں نا، اب یہ ایک لفظ استعمال کر رہے ہیں اہل حدیث. اب مجھے نہیں پتا کہ ہو سکتا، اب جو میرے ذہن میں معنی اہل حدیث کے میں نے بتا دی کہ وہ لوگ جو صحیح حدیث کو اپنے کا ایک سورس سمجھ. اگر تو اہل حدیث سے مراد یہ ہے کہ وہ لوگ جو نبی پاک صلی اللہ یعنی قرآن کو تو سارے ماننے کا دعویٰ کرتے ہی ہے نا، لیکن اگر اہل حدیث سے ان کی مراد وہ گروہ ہے کہ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صحیح احادیث کو کا ماخذ سمجھتے ہیں تو میں بالکل اہل حدیث. ٹھیک ہو گیا. اور اگر ان کے ذہن میں کوئی اور معنی ہے مجھے اس کا پتہ نہیں ہے، ایسے ہی دیکھیں اب اہل تشیع فرقے کی بات کر رہا ہوں. نہ فرقوں پہ تو بھائی لعنت میں بھیجتا ہوں، فرقوں پہ تو لعنت فرقوں پہ. اچھا امتیاز بھائی اسی کا کلیریفیکیشن کہ آج تک آپ کی نظر سے کبھی گزرا ہے کہ بھائی کسی نے لکھا ہو کہ ہم فرقہ اہل حدیث ہیں یا فرقہ اہل الحدیث، کہیں آپ نے کسی مسجد پہ دیکھا ہو یا کسی کتاب میں لکھا دیکھا ہو یا اس طرح آپ نے کبھی دیکھا ہو؟ اچھا اس میں دیکھیں نا، اس کا راز میں نے پہلے جو میں نے پہلے شروع میں ایک اصولی بات کی ہے نا، اس سے اس کا فیصلہ ہو جائے. پہلی بات تو یہ ہے کہ میرے دیکھنے میں ایسا نہیں آیا، ہو سکتا ہو میں اپنے دیکھنے کی بات. دوسری بات ہے اگر آ بھی جائے تو بھئی میں تو اس کے قریب بھی نہیں جاؤں. جب بتا دیا میں نے کہ بھئی ہمیں تو کتاب و سنت کے ساتھ تمسک کرنا ہے، تو اگر کل کو کوئی آدمی اپنے آپ کو کوئی فرقے کا نام دے بھی لے تو بات کی میرے لیے کوئی حیثیت نہیں ہے. کیوں؟ مجھے قرآن نے حکم دیا ہے. قرآن نے اپنے ذرا اندازہ کریں کہ حکم کی نوعیت کیا ہے. اللہ تعالیٰ قرآن میں اپنے نبی کو حکم دے کے فرماتے ہیں کہ اے نبی، جنہوں نے دین کو فرقے کیا اور گروہوں میں بٹ گئے، آپ کو اس سے تعلق ہی. تو میری کیا مجال ہے کہ میں کسی ایسے اگر کوئی بندہ کہے تو وہ بے حیثیت بات. تو اس لیے جہاں تک انہوں نے جہاں تک راضی ذرا میری بات کو ذرا اگر ہو سکتا ہے میں نے بات غلط سمجھ، اگر تو وہ آئے تھے میرے سے میرے بارے میں پوچھ میں نے بتا دیا. ہاں اگر وہ کہے کہ میں نے باقی ساری دنیا کا بھی بتانا ہے تو میرے خیال میں یہ ذرا نا ایک تکلف والی بات ہے. کیا خیال؟ جی ٹرت بھائی انہوں نے آپ کو بتا دیا کہ قرآن میں جیسا لکھا ہوا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جو حکم تھا کہ ان سے آپ نے ہٹ جانا ہے، ان سے آپ کا کوئی تعلق نہیں ہے. تو امتیاز بھائی کہہ رہے ہیں کہ اگر کوئی اس روش میں پڑھتا بھی ہے نا، کوئی اس مسئلے میں پڑھتا ہے تو میں اس سے علیحدگی اختیار کر لوں گا اور میں جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیا میں بھی اس پہ ہی عمل کر لوں گا، کیونکہ میں ان کے تابع ہوں. میں جو کوئی اور بندہ اپنے آپ کو جو مرضی کہتا ہے اس سے میرا تعلق نہیں ہے. تو کیا یہ ڈیسنٹ بات ہے؟ کوئی اور آپ کی ہے فالو اپ اس پہ بھی کرنا چاہتے ہیں؟ یعنی میں جو سمجھا ہوں امتیاز خلیفہ صاحب کی بات کو، وہ یہ ہے کہ جو فرقے ہیں، جو بریلوی حضرات، جو بریلوی فرقہ سے ہے، جو اہل حدیث فرقہ جن کو وہابی فرقہ بھی کہا جاتا ہے، جو یہ شیعہ فرقے سے لوگ ہیں، جو ان کے علماء ہیں جو بڑے پراؤڈلی اپنے آپ کو شیعہ فرقے کو ریپرزینٹ کرتے ہیں اور اس بارے میں شیعہ فرقے کا بتاتے ہیں اپنے آپ کو کہ میں شیعہ فرقے سے ہوں. اسی طرح بریلوی علماء ہیں. یہ سارے جو ہیں ان پہ یعنی امتیاز خلیفہ صاحب کے مطابق یہ دائرہ اسلام سے باہر ہیں اور فرقہ انتصابوں پہ لعنت پڑتی ہے. رائٹ؟ وہ انہوں نے آپ کو ٹرک بھائی انہوں نے سمجھایا نا کہ دیکھیں جب آپ نے جب کہا کہ اہل الحدیث تو انہوں نے کہہ دیا کہ امام بخاری بھی، کیونکہ وہ سمجھتے ہیں اس کو ایک منہج، ایک طریقہ کار کے ہم دلیل لیتے ہیں حدیث سے، تو جو حدیث سے دلیل لیتے تھے ان کو اہل الحدیث کہتے تھے. یہ علماء میں، اور یہ پرانی قدیم ٹرم ہے، یہ ابھی کی ٹرم نہیں ہے. آپ کسی اور زاویے سے سوچ رہے ہیں غالباً. اور دوسرا فرقوں کی بات کر رہا ہوں، میں وہی کہہ رہا ہوں کہ علماء جی اپنے آپ کو اچھا اس میں انہوں نے اس پہ میں نے اسی سے بڑا ان سے متعین سوال پوچھ لیا کہ کیا آپ نے کبھی سنا ہے کہ کسی نے کہا ہو کہ میں بریلوی فرقہ ہے، میرا بریلوی فرقہ ہے، کسی عالم نے لکھا ہو کہ کیا نام ہے امام بریلوی فرقہ، صحیح ہے، فرقے کا لفظ لکھا ہو، کیونکہ کوئی بھی یہ نہیں لکھ رہا. اور ان کے نالج کے مطابق امتیاز بھائی نے کہا کہ میرے نالج کے مطابق I haven't come across کہ کوئی بندہ یہ کلیم کرو کہ میں فرقہ ہوں یا میں فرقہ ہوں. صحیح ہے.
तो अगर वो करेगा तो उसका इम्तियाज भाई ने जवाब दे दिया कि मैं उनसे अलहदगी इख्तियार कर लूँ, और किस बिना पे करूंगा, एक कुरान की आयत दी है। अब कुरान की आयत में हुक्म नहीं लिखा हुआ कि भाई जो जिनसे आप अलहदगी इख्तियार कर रहे हैं वो XYZ है, तो वो इम्तियाज भी फिर वो हुक्म कहने में लगाऊंगा भी नहीं, क्योंकि मैं नबी की इत्तबा कर रहा हूँ कंप्लीट, सही है, तो मैं उनसे अलहदगी इख्तियार करूंगा अगर कोई ऐसी बात करेगा। लेकिन हमारी नॉलेज में ऐसी बात किसी ने की नहीं। इम्तियाज भी, मैंने कोई गलत बात तो नहीं की आपकी साइड से? नहीं, ठीक बात है। अगर इजाजत हो मैं इसमें 1 मिनट की बात करूंगा। मेरा ख्याल है कि इम्तियाज भाई ने जो बात कही है ना, वो बड़ी वाज़ेह बात है, उसमें किसी किस्म का कोई डाउट नहीं है कि जो कोई अपने आप को अलग करके, फर्क करके गिरोह बना लेता है, जब नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से ताल्लुक नहीं है उसका, तो हम जो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पैरोकार हैं, हमारी हैसियत ही क्या है? हमारे से भी ताल्लुक नहीं है। लेकिन कोई कहे तो सही, जो भी कहेगा उसका हमारे से ताल्लुक नहीं है। क्यों इम्तियाज भाई, मैं यही सही समझा हूँ, आपने यही कहा है? दुरुस्त बात है, बिल्कुल। देखिए अल्लाह ताला के कुरान बिल्कुल में ऐसे ही। नस आ गई जी, यानी आपने ये भी इम्तियाज खलीफा साहब ने ये भी फरमाया है कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फिरका बनाने वालों पे लानत भेजी, और यानी फिर मैं यही समझा हूँ कि जितने उलमा हज़रात हैं, ये आला हज़रत बरेलवी साहब हैं जिन्होंने एक फिरका बरेलवी की बुनियाद रखी, ननोतवी साहब हैं जिन्होंने देवबंदी फिरके की बुनियाद रखी, फिर अक्सर उलमा हजरात जो अपने आप को जो देवबंदी फिरके से अपने आप को बिलोंग करते हैं, खुद कहते हैं कि हम देवबंदी फिरका से हैं, शिया हजरात जो कहते हैं हम शिया फिरके से हैं, इनके मुताबिक इम्तियाज खलीफा साहब के मुताबिक उन पे अल्लाह की लानत, और वो दायरा इस्लाम से बाहर है। सही समझो मैं ये बात? नहीं, मैं आपको वजाहत कर देता हूं, क्योंकि मैंने ऐसी कोई बात की नहीं है, तो मुनासिब होता है कि जरा, और ना आप एक और इसमें काम ये किया करें अपना ट्रुथ भाई, क्योंकि मैं अभी आपकी ना हर बात पॉजिटिव एंगल से लेके चल रहा हूँ, मैं किसी बात को ज्यूम नहीं कर रहा। कोशिश किया करें कि जो बात अगले बंदे ने ना देखिए, आपको भी पता है, देखिए चालाकी करनी को आपको ज्यादा तो नहीं आती, चालाकी हमने करनी नहीं है। अल्लाह के दीन में अल्लाह के दीन में हम्बल बन के को समझा जाता है, समझाया। तो मेरी आपसे दरख्वास्त है कि आपने ना आइंदा इस चीज का ख्याल करना है, जब हमारी बात आगे चलेगी, चालाकी नहीं करनी। हाँ, कोई बात वाजे ना हो, आप सवाल कर सकते हैं, क्योंकि आप साहिल हैं। अब देखिए जरा, मैं आपको बता, मैं जो बात करने चला हूँ ना, इतने वसूख से करने चला हूँ कि बेशक अभी हम यहाँ पे लाइव बैठे हुए ना, आप किसी को बुला के ले, उन्हें कहिए कि इम्तियाज ने ये बात की है, सही है गलत है। देखिएगा, आपने कुछ ग्रोहों के नाम, आपने मसलन नाम लिया बेरी मकतबा फिक्र का, आपने नाम लिया देवबंद मकतबा फिक्र का, आपने नाम लिया अहले हदीस मकतबा फिक्र का, ठीक है। अहले तशय्युअ के बारे में आपने अक्सर ये देखा होगा, क्योंकि मेरी मालूमात नहीं है, मेरा इल्म नहीं है, मैं अपने आप के बारे में कोई राय देने का अहल नहीं समझता। अच्छा, यहाँ तक ये आपने 3 जो नाम लिए, जिनको अहले सुन्नत के अंदर जिनको हम तसव्वुर करते हैं, जो इंडिया पाकिस्तान में अक्सर लोग हैं। अब देखिएगा जरा, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद, मैं आपको देखिए, मैं कलमा पढ़ के आपको यकीन से बात बताने, अहले देवबंदी और बरेलवी, तीनों में इस बात में इत्तफाक, तीनों में, कि जहां तक ताल्लुक है अकायद का, अकायद के अंदर किसी की तकलीद जायज, तकलीद कहते हैं किसी को बगैर दलील के फॉलो, बंदा जैसे देखिए मिसाल के तौर पे मैं अभी आपको समझाऊंगा, मिसाल देख, जब फिका की बात आती है ना, फिका के अंदर आपको तकलीद करती जाती है, जैसे अहले हदीस तकलीद नहीं करते ना, लेकिन देवबंद तकलीद करते हैं, बरेलवी तकलीद करते हैं हनफी मजहब की, ठीक है। तो जब बात आती है अकायद की, खुदा की कसम तीनों का इस बात पे इत्तफाक है, अहले हदीस, देवबंद और बरेलवी, तीनों का, कि अकायद में तकलीद जायज ही नहीं है। अकायद के मामले में, क्योंकि अकायद बेस करते हैं कतयु दलाला और कतयु सबूत पे, लिहाजा अकायद के मामले में तकलीद का कोई कायल नहीं है। और तकलीद किसे कहते हैं? किसी के पीछे चलना बगैर दलील के ही, या बगैर दलील के मुतालबा की, यूं कह लें आप, बगैर दलील का मुतालबा की, बल्कि जैसे अभी आयत लिखी ना, बात को हराम समझा जाता। आप देवबंदी देख, शर्तों को बंदा आलिम हो, कोई देवबंदी आलिम आके मेरी बात की तरदीद कर दे, खुदा की कसम ट्रुथ भाई, मैं यहाँ बैठ के आपसे माफी ऐसे मांगूंगा जैसे माफी मांगने का हक हो, ऐसे आप, ठीक है। इसी तरह देखें, कोई बरेलवी आलम, कोई आप बुला के ले आए, वो आके कह दे गलत बात की इम्तियाज। अब आती है बात उसके बाद मसाइल, मसाइल के अंदर 2 तरह के मसाइल होते हैं। एक वो मसाइल हैं जो कतई सबूत हैं, वहां भी तकलीद नहीं की जा सकती। मिसाल के तौर पे देखें ना, मसाइल के अंदर जब हम देखेंगे कि भाई रुकू पहले करना है कि सजदा पहले करना है, अब ये कतईयत के साथ बातें साबित है, यहाँ पे तकलीद नहीं आप कर सकते। मसाइल के अंदर सिर्फ उस शोबे के अंदर तकी जाती है जहां पे, जैसे कहते हैं कि जो मुख्तलफ फी होते हैं, मुख्तलफ फी का मतलब क्या होता है, कि जहां पे कोई वाज़े नस मौजूद नहीं है, या नस इस तरह है कि कोई वाज़े फैसला नहीं आप कर पा रहे। मैं इसकी इंशाल्लाह आपको मिसालें भी दे सकता हूं अगर आप मुझसे मांगेंगे। सिर्फ वो मसाइल, इन्हें कहते हैं मसाइल इज्तिहादिया, या उसको टर्म में कहा जाता है मसाइल मुख्तलफ फी, वो मसाइल जिसके अंदर इख्तिलाफ मौजूद। तो वहां पे जो अहले हदीस हज़रात हैं, वो किसी मुअय्यन इमाम की तकलीद नहीं करते। अहले हदीस की भी कोई ऐसी बात नहीं होती कि जो वो अपने आप से घड़ के ले आए, लेकिन वो किसी एक मुतय्यन इमाम की तकलीद नहीं करते। और जहां तक हमारे देवबंदी और बरेलवी भाइयों का ताल्लुक है, वो एक मुअय्यन मकतबा फिक्र की तकलीद करते हैं।
ٹھیک ہے، لیکن وہاں پہ بھی یہ سن لیں بات ذرا، وہاں پہ بھی آپ کسی سے اس بات کی تسلی کر کہ آپ یہ بتائیں جی کہ کیا آپ اپنے مذہب کی تقلید ان مسائل میں کریں گے؟ اگر آپ کو ثابت کر دیا جائے کہ یہاں پہ جو ہے نا وہ حدیث کے خلاف ہے، حرام ہے، نہیں کر سکتے وہ، تو صرف وہ مسائل، عقائد میں تو تقلید ہے ہی نہیں ہے، مسائل میں بھی تقلید صرف اس چھوٹے سے خانے میں ہے کہ جہاں پہ مسائل کے اندر نصوص دونوں طرح کی موجود ہے، تو وہاں میں نے آپ کو بتا دیا کہ اہل حدیث جو ہیں وہ کسی معین امام کی تقلید نہیں کرتے، اور بریلوی دیوبندی جو ہے وہ ایک معین مکتبہ فکر کی تقلید. یہ میں نے آپ کو بتایا سب کے بارے میں. اب دیکھیں نا، اس کی دو ہی صورتیں ہیں، یا تو میں آپ سے جھوٹ بول رہا ہوں یا سچ بول رہا ہوں. بڑا آسان ہے، اہل حدیث عالم بھی آپ کو مل جائیں گے، کوئی آپ سے آپ کے اپروچ سے دور نہیں ہے، دیوبندی بھی مل جائیں گے، بریلوی مل جائیں گے. اگر وہ کہہ دے کہ امتیاز جو باقی غلط ہے، انشاءاللہ میں آپ سے معافی. جی جناب. جی جزاک اللہ. تو امتیاز خلیفہ صاحب، آپ تھوڑا سا میں کنفیوز ہو گیا ہوں. پہلے آپ نے کہا کہ فرقے کوئی نہیں ہے، اب آپ نے 3 فرقوں کے نام لے لیے، دیوبندی، بریلوی اور اہل حدیث. اب پہلے آپ کہہ رہے تھے کہ فرقہ بنانا غلط ہے، اب آپ کہہ رہے ہیں کہ یہ فرقے ٹھیک ہیں. تھوڑا سا یہ میں واضح کر دیا، میں آپ کو واضح کر دیتا ہوں. اچھا شاہ صاحب، اگر آپ آنا چاہیں تو ہم جگہ بنائیں آپ کے لیے. شاہ صاحب اگر آپ نیچے موجود ہیں اور آپ آنا چاہیں تو موسٹ ویلکم. اور میں تھوڑی سی ایک بات فردر کر لوں، میں ابھی کمپلیٹ نہیں کی بات. اچھا شاہ صاحب اگر آپ آنا چاہیں تو موسٹ ویلکم. اچھا میں ذرا آپ کی پہلی بات ذرا آپ کو پہلے اس کا آپ کو جواب دے. دیکھیں ذرا، اب بات یہ ہوتی ہے اپنا ٹروتھ سیکر بھائی، بعض دفعہ یہ ہوتا ہے نا کہ 2 الفاظ ہوتے ہیں، یا کریں کہ لفظ ایک ہی ہوتا ہے یا اصطلاح ایک ہی ہوتی ہے، لیکن اس کو 2 گروہ مختلف طرح استعمال کرتے ہیں. میں آپ کو اس کی مثال دیتا ہوں. اچھا میں آپ کو اس کی مثال دیتا ہوں. دیکھیں ذرا، آپ جانتے ہیں کہ ایک اصطلاح ہے اوتار، جس کو ہم انگلش میں کہتے ہیں ایواتار، ٹھیک ہے، یا اس کو اردو میں کہتے ہیں اوتار، جیسے ہندوؤں کے اندر اوتار پائے جاتے ہیں. اب دیکھیں اوتار کا لفظ جو ہے وہ آپ کے لٹریچر میں مرزا صاحب استعمال کرتے ہیں نا، ہندو بھی استعمال کرتے ہیں، لیکن ہمیں پتا ہے کہ جب ہندو جب دیکھیں، حالانکہ لفظ مشترک ہے، مرزا صاحب نے کہا کہ ہندوؤں کے یہاں بھی ایسا ہی اصول ہے، اس کو وہ اوتار کہتے ہیں، لیکن ہم یہاں پہ کوئی آپ سے بددیانتی نہیں کریں گے، لفظ مشترک ہے. اوتار وہاں پہ بھی ہے ہندوؤں میں، اوتار آپ کے مذہب میں بھی ہے. فرق کیا ہے ہمیں پتا ہے الحمدللہ، کیونکہ ہندو جب اوتار کا لفظ استعمال کرتا ہے اس کے اپنے معنی ہیں، آپ کے ہاں جب اوتار کا لفظ یوز کرتے ہیں اس کے اپنے معنی ہیں. ٹھیک ہے، تو لہٰذا میں نے اس لیے بات یہ کی ہے کہ آپ ایک لفظ استعمال کر رہے ہیں فرقہ، ٹھیک ہے. ہم جب یہ کہتے لفظ آپ نے استعمال کیا، ہم نے تو سوال ہی نہیں کیا. میں نے آپ کو یہ بات بتائی ہے کہ یا تو آپ یہ بتائیں نا کہ جو میں نے آپ کے سامنے رکھا ہے ڈسکرپشن، کہ نہ دیوبند، نہ بریلوی، نہ اہل حدیث عقائد کے معاملے میں کوئی کسی کی تقلید ہی نہیں کرتا، فرقہ کیسے بنے گا؟ جن مسائل کے اندر نصوص قطعیہ موجود ہیں تقلید جائز ہی نہیں ہے، کوئی تقلید کر کے فرقہ کیسے بنے گا؟ صرف پیچھے رہ جاتے ہیں مسائل اجتہادیہ. اب دیکھیے گا ذرا مسائل، میں آپ کو مثال دے کے بات سمجھاتا ہوں. اب دیکھیں ذرا، آپ جانتے ہیں بڑا مشہور واقعہ ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک اپنے صحابہ کی جماعت کو کہا کہ بھئی تم نے عصر کی نماز جا کے پڑھنی ہے بنو قریظہ میں. اب ان کو بس یہ تھا کہ بھئی اب جو بھی ہو جائے نا، ہم نے عصر جا کے بنو قریظہ میں پڑھنی، کیونکہ آپ کے جو سٹیٹمنٹ تھی اس میں یہ بات موجود. اب ہوا کیا کہ بنو قریظہ میں پہنچنے سے پہلے عصر کا ٹائم ختم ہونے والا تھا. تو ایک گروہ نے کہا کہ دیکھو حضور کا مطلب یہ نہیں تھا کہ اگر رستے میں نماز کا ٹائم جائے تو نماز پڑھو ہی نہ، بلکہ ان کا مطلب یہ تھا کہ بھئی جلدی سے چلے جاؤ، ان کو تب تک ہم پہنچ جائیں گے. تو ایک گروہ نے کیا کیا کہ انہوں نے رستے میں عصر کی نماز پڑھ لی، دوسرے گروہ نے عصر کی نماز پڑھی ہی نہیں جب تک وہ بنو قریظہ میں نہیں چلے گئے. آپ دیکھیں نا، ایک سٹیٹمنٹ تھی کہ تم نے عصر کی نماز بنو قریظہ میں جا کے، اب اس ایک سٹیٹمنٹ سے دونوں نے بالکل مختلف نتیجے نکالے، دونوں کا بالکل مختلف عمل تھا. کیونکہ وہاں پہ جو بات کی گئی تھی، بات میں دونوں احتمال موجود. تو حضور نے نہیں کہا کہ تم نے فرقہ بنا لیا ہے، تو یوں میں کچھ بھی نہیں کہا، آپ نے دونوں کیے، کہا ٹھیک ہے. تو یہ بات ہوتی ہے کہ ہم جب اگر آپ فرقے کا لفظ استعمال کریں، اس کے معنی آپ کے ذہن میں کچھ اور ہوں، تو آپ پہلے واضح کر دیں کہ آپ فرقہ کسے کہتے ہیں، تاکہ مجھے سمجھ آ جائے کہ آپ کس معنی میں لفظ فرقہ استعمال کرتے ہیں. جی جناب. جی امتیاز خلیفہ صاحب، جس طرح آپ فرقہ ہمیں سمجھا رہے ہیں، ہم اسی طرح فرقہ مانتے ہیں، یا میں اسی طرح ہی فرقہ مانتا ہوں. اب بتا دیں کہ اب ان بریلوی فرقوں پہ لعنت بھیجیں کہ نہ بھیجیں. صرف ایک سیکنڈ، مجھے نہیں پتا آپ کیا کہہ رہے ہیں. آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ جو آدمی قرآن و سنت کی پیروی کرے وہ فرقہ ہوتا ہے؟ جس طرح آپ نے کہا ہے کہ معنی میں فرق ہوتا ہے، ہندو معنی کوئی اور لیتے ہیں، آپ معنی کوئی اور لیتے ہیں، اور آپ نے اس طرح معنی میں بریلوی کا بھی سمجھایا، اہل حدیث کا بھی سمجھایا کہ فرقہ کیا تھوڑا یہ فرق ہو جاتا ہے کچھ چیزوں میں. میں نے فرقہ کہا ہی نہیں. مکتبہ فکر آپ نے کہا کہ میں نے نہیں کہا کچھ بھی کہا. میں نے آپ کو بات سمجھائی ہے. ٹروتھ بھائی، امتیاز بھائی نے آپ کو ایک ایگزامپل سمجھائی ہے سید، کہ کچھ صحابہ نے بنو قریظہ پہنچنے سے پہلے نماز پڑھ لی اور کچھ نے نہیں پڑھی اثر. صحیح ہے، تو آپ کے نزدیک ایک نصوص تھی نا، ایک سٹیٹمنٹ تھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی، کچھ کو کچھ سمجھ آئی اور کچھ کو کچھ سمجھ آئی، انہوں نے اپنے مطابق وہ اس پہ عمل کر لیا. تو کیا وہ آپ کے نزدیک آپ کی ڈیفینیشن کے مطابق 2 فرق تھے یا نہیں تھے؟ نہیں، ہماری ڈیفینیشن کیا ہے، میں تو وہی مان رہا ہوں جو یہ امتیاز خلیفہ صاحب سمجھا رہے ہیں. اچھا امتیاز بھائی، آپ کو پھر
फिर इम्तियाज भाई ने, अगर आप ये कह रहे हैं कि उनकी बात पे जाना, तो फिर मैं आपको समझा देता हूं। तो यही हाँ तो सुन ले ना, सुन ले जी। उन्होंने यही डेफिनेशन से आपको समझाया है कि जितने लोग हैं बरेलवी है, अहले हदीस है, देवबंदी हैं, वो सिर्फ कुरान और हदीस, अकीदा सिर्फ कुरान और हदीस से लेते हैं, और तकलीद यानी कि किसी बंदे के फॉलो करना, अपनी जमात को फॉलो करना या किसी भी इंसान को फॉलो करना बिला दलील, उसको सही नहीं समझते। सब कुरान और सुन्नत को फॉलो कर रहे हैं। सिर्फ जो इख्तिलाफ है वो इस तरह के इश्यूज में है जहां पे सही नसूस मौजूद नहीं, या दोनों साइडों के नसूस मौजूद हैं। जैसे सहाबा ने डिफरेंस किया, रवैया इख्तियार किया उस पर्टिकुलर टाइम पे, इसी तरह आज हो सकता है कि देवबंदी को एक दलील समझ आती हो और एक बरेलवी को कोई और दलील समझ आती हो, क्योंकि दोनों तरफ की दलीलें मौजूद हैं। तो मसला जो है वो इम्तियाज भाई का कहने का मतलब है कि उनका भी फिक्र में इख्तिलाफ है, तो इसको तो इम्तियाज भाई फिरका कह ही नहीं रहे। तो इस डेफिनेशन के मुताबिक तो फिरके है नहीं, और आप उनको फिरका कह रहे हैं। तो क्योंकि अब इम्तियाज भाई की डेफिनेशन और आपकी डेफिनेशन में फर्क आ गया है। अगर आपने उनकी डेफिनेशन माननी है तो फिर बरेलवी और अहले हदीस फिरके रहते नहीं है। अगर आपने अपनी डेफिनेशन देनी है तो इंशाल्लाह दीजिए, तफद्दल जी। वो जो डेफिनेशन दे रहे हैं, मैं तो ऐसे एग्री कर रहा हूँ ना इम्तियाज खलीफा साहब से। तो फिर उन्होंने दी नहीं डेफिनेशन फिरके की, उन्होंने कहा ये फिरके नहीं है, फिर उस डेफिनेशन उनको क्या कहेंगे? मैं वो लफ्ज़ ले लेता हूँ, उम्मत मोहम्मदिया कहेंगे। उम्मत मोहम्मदिया कहेंगे। तो उम्मत मोहम्मदिया में तो फिर हम भी आ गए ना, फिर तो हम सारी आ गए। नहीं, वो आप वाली बात हम आपसे पूछे कि पहले आप मुझसे पूछ लें। हाँ, तो मैं यही पूछ रहा हूँ कि आपने फिर बरेलवी नाम क्यों लिया, आपने फिर अहले हदीस नाम क्यों लिया, आपने फिर जो तीसरा नाम है जैसे शिया का नाम फॉर सम रीजन आप नहीं ले रहे, लेकिन आपने बरेलवी, अहले हदीस, देवबंदी ये नाम ले रहे हैं। मैं बता फिर ये नाम क्यों ले? तो आपको उम्मत मोहम्मदिया का नाम लेना चाहिए था। मैं बता रही हूँ, मुझे लगता है कि आप ना गुफ्तगू के दौरान, और ये हो जाती है अक्सर बात, इसमें कोई ऐसी ऐब वाली बात, मुझे लगता है गुफ्तगू के दौरान ना आप असल बात भूल गए। आपने मेरे सामने ये नाम ले लेके पेश, मैंने आपको कहा कि जहाँ तक अहले तशय्यो का ताल्लुक है मेरी कोई मालूमात नहीं है, और कुरान का हुक्म है कि भाई जिस चीज का तुम्हें इल्म नहीं है उसके बारे में मैं अपनी जुबान को नहीं। हाँ, आपने जो कि मुझसे नाम लेके कुछ ग्रोहों के बारे में पूछा, उन ग्रोहों के बारे में जो दयानत के साथ, एक होता है ना कि सुनी सुनाई बात, ना दयानत के साथ इल्मी तौर पे जो बात मुझे पता थी मैंने आपको बता दी। अगर मैंने इसमें खियानत की हो, मैं आपका नहीं, मैं अल्लाह का। जी ना, ठीक है। आपने अब कहा कि शिया हज़रात का आपको पता है, साथ ही आप कहते हैं कि सारे हैं उम्मत मोहम्मदिया, तो फिर आपको उम्मत मोहम्मदिया का नहीं पता? मैं बताता हूँ। अच्छा सवाल है आपका, ये अगली सवाल आपका, मैं इसको लाइक करता हूँ। देखिए जरा, दो बातें हैं। मैंने क्या कहा कि वो उम्मत मोहम्मदिया से खारिज है, नहीं कहा। मैंने आपसे कहा कि आप कुछ ग्रोहों के बारे में मालूमात चाहते, ठीक हो, जिनके बारे में मुझे मालूमात बिल्कुल आइनुल यकीन तरह थी, मैंने आपको दी। जिसके बारे में नहीं थी नहीं दी। मैंने तो कोई नहीं कहा कि वो उम्मत से खारिज। मेरे नजदीक तो सुनिएगा बात को, मेरे नजदीक तो जनाब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जब अल्लाह ताला ने मुबअ्थस फरमा दिया, आप अल्लाह के नबी और रसूल के तौर पे मुबअ्थस फरमा दिए, उस वक्त से लेके क़यामत तक सारे इंसान अब हुजूर की उम्मत। एक बात। अब उसके बाद इस उम्मत के अंदर फिर तबके बन जाते, एक को कहा जाता है उम्मत दावत, एक को कहा जाता है उम्मत इजाबत। उम्मत दावत वो है कि जिन्होंने हुजूर की बात को ईमान ला के कबूल किया कि वो अल्लाह के नबी और अल्लाह के वो आखिरी नबी और रसूल हैं, अल्लाह की तरफ से मबूस होने वाले आखिरी नबी और, मैं इसको वाज़ेह कर दूं क्योंकि आपको लफ्ज़ ले लगता अच्छा ये वाला, तो ये बात। अच्छा, जिन लोगों ने उनके इस हैसियत को तस्लीम नहीं किया वो उम्मत इजाबत में नहीं आते, वो उम्मत दावत में आते। उसके उम्मत दावत के अंदर ईसाई भी है, यहूदी भी है, हिंदू भी है, कादियानी भी है, लाहौरी भी है। मैंने इसलिए कहा कादियानी को, क्योंकि आप जानते हैं मैंने सब ग्रोहों के नाम लिए। कादियानी भी है, लाहौरी भी है, जंबा ग्रुप भी है, और भी जितने ग्रुप्स के नाम लिए जाते हैं या जिनके मैं नहीं नाम ले पा रहा, मुझे नहीं याद आ रहे, ये सारे के सारे उम्मत दावत जिन्होंने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उस हैसियत को तस्लीम नहीं किया जहाँ पे सरकार को मबूस किया गया अल्लाह। जी जनाब, ठीक हो गया, यानी ये ग्रोह है, ठीक है। बरेलवी, शिया, अहले हदीस ये ग्रोह है। तो आप ये कह रहे हैं ग्रोह बनाना ठीक है, फिरका बनाना गलत है। चलिए मैं ठीक है, आपको बता, अच्छा सवाल है, नहीं सुन ले, ना डिबेट नहीं करनी, बात आपकी सच है। मैं आज से चलते हैं, तरतीब से चलते हैं बात को लेकर। मैंने ना तो कहा कि ये ग्रोह हैं, आपने जब मुझसे सवाल किया मैंने कहा कि आपने इन ग्रोहों के नाम लिए, आपने कहा मुझे इनके बारे में जरा बताएं। जब आपने मुझसे पूछा कि मैं इन्हें क्या मानता हूं, मैंने कहा उम्मत मोहम्मदिया में मानता हूं, और किस हिस्से में मानता हूं, उम्मत इजाबत में मानता हूं। अब देखें ना, एक मैं बात आपकी कोट करूं, एक जब मैं बात अपनी बताऊं, दोनों में फर्क है ना। तो मेरे नजदीक ये उम्मत मोहम्मदिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वो तबकात हैं, जो भी आप जिनको नाम दे ले, वो अशखास हैं, वो अफराद हैं, क्योंकि उम्मत के अंदर अफराद ही होते हैं ना। तो ये उम्मत के वो अफराद हैं कि जो उम्मत इजाबत कहलाते, और आप लोग सारे उम्मत दावत कहलाते। जी जनाब। जी, ग्रोह का लफ्ज मैंने नहीं इस्तेमाल किया था, ग्रोह का लफ्ज आपने इस्तेमाल किया था, ठीक है। आपने
گروہ کا لفظ جو استعمال کیا ہے اسی سے میں آگے لے کے چل رہا تھا کہ اب اسی گروہوں میں جو یہ جو گروہ ہیں بریلوی، ٹھیک ہے، ان کے جو بانی ہیں اعلیٰ حضرت بریلوی، ٹھیک ہے، انہوں نے باقی گروہوں کو شیعہ ہو گئے، اہل حدیث ہو گئے جن کو وہ وہابی کہتے ہیں، پھر دیوبندی، ان سب کو کہا ہے ان سب کو کافر کہا ہے، دائرہ اسلام سے باہر کہا ہے، ان کے نکاح ناجائز قرار دیے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو پھر اس بارے میں آپ کیا کہیں؟ بہت اچھا سوال۔ اچھا ایک تو نا اب آپ نے نا دوبارہ میں نے پہلے آپ کو ایک نا دیکھیں انسانیت کے ناطے سے ہم کو دشمن نہیں، آپ ہمارے انسانیت کے رشتے میں ہم دونوں بھائی، ہمارا رشتہ مذہب کا نہیں ہے الحمدللہ، بالکل ہم اس کو بلر کرتے ہی نہیں، ٹھیک ہے۔ لیکن میں نے آپ کو پہلے نصیحت کی تھی، میں کہا کہ جو بات آپ کو کلیئر نہ ہو مجھ سے، جب میں نے آپ کو بات واضح کر دی کہ میں نے تو کسی کو گروہ کو کہا ہی نہیں ہے، میں نے آپ کی بات کو ایڈریس کیا، میں ان کو امت محمدیہ کے افراد سمجھتا ہوں، ٹھیک ہے، میں نے آپ کو واضح کر دیا نا، تو لہٰذا دوبارہ آپ نے گروہوں کا لفظ مجھ سے منسوب نہیں۔ ایک بات، دوسری بات ہے، اب آپ نے بڑا اچھا سوال، آپ نے کہا جی کہ ایک امام احمد رضا بریلوی رحمۃ اللہ علیہ جو ہیں، انہوں نے جناب فلانے کے بارے میں اس طرح کے بات کی ہے۔ اب دیکھیں، اب ایک بات یاد ہے، بعض دفعہ کیا ہوتا ہے کہ کسی آدمی کی نا ایک سٹیٹمنٹ لکھی ہوتی ہے، تو بعض لوگ آ جاتے ہیں پرچیاں پکڑ کے، اب آپ نے ان سے محفوظ رہنا۔ پرچی کیا ہوتی ہے کہ نہ کسی بندے نے امام صاحب کی کتابوں کو پڑھا، نہ اس کو، اگر اس بندے سے پوچھو کہ امام صاحب کی چند کتابوں کے نام بتا دو، اس کو چند کتابوں کے نام بھی بتا دیں۔ تو ہمیشہ اصول یہ ہوتا ہے کہ کسی آدمی کے بارے میں، اس کے کسی بھی سٹیٹمنٹ کے بارے میں پہلے تو کوشش کرنی چاہیے کہ اسی کتاب میں 10 صفحے پہلے پڑھیں اور 10 صفحے بعد۔ اب بعض دفعہ کیا ہوتا ہے کہ بندہ اس کتاب میں 10 پیج پہلے پڑھتا ہے، 10 پڑھتا ہے، بعد میں سمجھ نہیں آتی بعض دفعہ بندے کو بات، پھر یہ کرنا پڑتا ہے کہ پھر اس کی باقی کتابوں کو پڑھیں کہ بھئی اس نے کیا اپنی اس بات کی وضاحت باقی کتابوں میں کی ہے، لیکن یہاں پہ لوگوں کو کیا عادت ہے۔ اب میں دیکھیں، میں کہتا ہوں اللہ کی لعنت ہے ایسے لوگوں جو پرچیاں اٹھا کے آ جاتے ہیں، یعنی ہم کہتے ہیں کہ یا اللہ ہمیں ایسے لوگوں سے نجات دے دے، یا اللہ یا تو ایسے لوگوں کو تو ہدایت دے دے، یا ان سے زمین کو پاک۔ ایسے ملعون لوگ جو پرچیاں اٹھا کے آ جاتے، پتہ ہی نہیں ہے، نہ کتابیں پڑھی ہیں جناب، اتنی سی پرچی پکڑی، کہتے ہیں جی اس کے بارے میں کیا، اتنے بڑے امام احمد رضا رحمۃ اللہ علیہ، اتنی ان کی تصانیف ہیں۔ تو اس لیے آپ کو جب بھی ان کو کوئی عبارت پڑھنی ہو نا، تو آپ نے کوشش کرنی ہے خود۔ ہوتا پتہ کیا ہے، بعض دفعہ جو مذہبی پیشوا ہوتے ہیں نا، وہ دیکھیں نا، ہر طبقے کے اندر، ہر بھلے وہ کوئی بزنس مین طبقہ ہو، بھلے کوئی وہ مطلب ہے جاب کرنے والا ہو، کوئی طبقہ بھی، اسپورٹس مین ہو، کوئی بھی ہو، ہر ایک کے اندر بددیانت لوگ ہوتے ہیں، کالی بھیڑیں ہوتی ہیں۔ تو میں آپ کو اپنے بھائی کی حیثیت سے نصیحت کر رہا ہوں کہ آپ نے ایسی کالی بھیڑوں کے اس میں شکنجے میں آپ نے ہمیشہ، اگر آپ کو یہ جاننا ہے، دیکھیں نا، اگر تو آپ دیانتداری کے ساتھ جاننا چاہتے ہیں کہ امام احمد رضا صاحب نے کیا فرمایا ہے اور ان کی کسی جملے کا مطلب کیا، ان کی ساری کتابیں، اب دیکھیں میں آپ کو مثال دیتا ہوں، اب میں یہاں پہ بیٹھ کے مرزا صاحب کے بارے میں بات کرتا ہوں نا، میں نے مرزا صاحب کی کتابیں پڑھی ہیں، اور میں آپ کو ٹروتھ بھائی دیکھیے گا ذرا، اعتماد دیکھیے ذرا، الحمدللہ میں انسان ہوں نا، لیکن میں یہ انشاءاللہ پورے وثوق اور یقین سے کہہ سکتا ہوں کہ آج کی تاریخ تک، کل کا مجھے نہیں پتا، آج کی تاریخ تک آپ کی جماعت میں کوئی بندہ ایسا نہیں ہے جس نے میرے سے زیادہ مرزا صاحب کو پڑھ کے سمجھا ہو، کوئی بھی نہیں ہے۔ اگر ہے، بڑا آسان رستہ ہے، اس آدمی کو لائیے گا بھی نہ، میں اس میں نہیں جاتا، ہم نے اپنی انا کی بات کرنی نہیں ہے، اس کو کسی بھی جگہ اپنی بلاٹ پہ بٹھا دیجیے گا، ہم ہوسٹ ٹو ہوسٹ بات کریں گے، 5 سوال وہ مجھ سے کرے گا مرزا صاحب کے بارے، 5 میں اس سے کروں گا، ساری دنیا سنے گی اور لوگوں کو پتہ چلے گا کس نے پڑھا ہے مرزا صاحب۔ اب یہ کتنی بددیانتی ہوگی کہ میں پرچیاں اٹھا کے آ جاؤں، مجھے کو بندہ ایک سکین دے یلو کر کے، میں وہ کہہ دوں یہ اس کا جواب دو، غلط ہو۔ تو لہٰذا اگر آپ دیانتداری کے ساتھ امام صاحب کے موقف کو سمجھنا چاہتے ہیں، پڑھنا چاہتے ہیں، تو نہ میرے پہ اعتبار کریں، نہ کسی اپنے مولوی پہ اعتبار کریں، آپ ان کی ساری کتابوں کو خود پڑھیں۔ جی جناب۔ امتیاز خلیفہ صاحب، آپ سمجھا دیں نا، ان کی کتاب پڑھ کے پوری طرح سمجھا دیں کہ وہ کیا مقصد تھا کہ انہوں نے دوسرے جو آپ کے مطابق، اب میں کیا لفظ استعمال کروں، جو امت محمدیہ کے جو دوسرے طبقے ہیں ان کے بارے میں، شیعہ ہیں، جو وہابی ہیں، جو دیوبندی ہیں، ان سب کو ہی وہ کافر کہہ رہے ہیں، تو مجھے کتاب کھول کے سمجھا دیں آپ پوری طرح، میں تو آپ سے سوال کر رہا ہوں۔ اچھا سوال ہے، بڑا اچھا سوال ہے۔ دیکھیں ہوتا پتہ کیا ہے، پھر ایک اور ایڈ کر لیں، خادم اس کا میں ایک صاحب، اس کے بعد آ جاتے ہیں، اس بھی آ جاتے ہیں، ایک چلتا ہے، ایک لے چلتے ہیں۔ اچھا دیکھیں ذرا، اب دیکھیے گا ذرا، آپ نے نا، جو کہ مجھے آپ کے نا آج کی گفتگو سے مجھے لگ رہا ہے کہ ماشاءاللہ آج نا آپ صحیح ٹریک پہ نا، آج آپ چلے علم کے سفر، مجھے یہ بات اچھی لگی۔ ایک تو بات شائستہ انداز سے آپ کر رہے ہیں، ورنہ میں نے بعض دفعہ تھوڑا جذبات میں آپ آ جاتے ہیں، لیکن مجھے اچھا لگا، ایک تو آپ جذبات میں آج مجھے نہیں بھی آ آپ رہے۔ کی پچی والی بات مجھے آپ کی بہت اچھی لگی ویسے، جزاک اللہ۔ تو ایک تو مجھے یہ بات اچھی لگی کہ دیکھیں نا، آج آپ ایک شائستہ انداز سے، نہ آپ مجھے ٹوکتے ہیں نہ میں آپ کو ٹوکتا ہوں، اور جو آپ نے 3 وعدے کیے اس پہ بھی آپ کھڑے ہیں، آپ مجھ سے کوئی بحث نہیں کر رہے، شاسی سے سوال کرتے ہیں، یہ ہوتا ہے طریقہ۔ سمجھ، اب دیکھیں اب بات سمجھیے گا ذرا، ہوتا پتہ کیا ہے، جو ہوتے ہیں نا بعض لوگ
میں آپ کو مثال دے کے بتاتا ہوں. اب بعض لوگ یہ کہتے ہیں کہ مرزا غلام احمد قادیانی صاحب نے خدائی کا دعویٰ, اس پہ وہ دلیلیں پیش کرتے ہیں. کیا کرتے ہیں وہ کہتے ہیں یہ دیکھو یہاں پہ لکھا, وہاں پہ لکھا, وہاں پہ لکھا. لیکن دیکھیں نا میں نے کیا کرنا ہے, میں نے کہا نہیں. اگر تو آپ یہ کہیں کہ کیا مرزا صاحب نے کوئی ایسی عبارتیں لکھی ہیں جو کتاب و سنت کے خلاف ہیں, اس کا جواب ہے ہاں. لیکن اگر آپ یہ کہیں گے کہ کیا مرزا صاحب کا یہ ماننا تھا, یہ عقیدہ تھا کہ وہ خدا ہیں, نہیں وہ بات. اب دیکھیں نا یہ تھوڑی بات ہے کہ اب چونکہ میں مرزا صاحب کو کہ اس میں نہیں ہوں تو میں کہوں جی نہیں, میں ان کے بارے میں جو بھی بندہ کرے گا اس کو میں نے مانا, میں نے نہیں مانا. تو لہٰذا میرے بھائی ٹروتھ سیکر, میں آپ کو آپ کے کیا پتہ امتیاز بھائی نا ویسے کوسچن کو ڈاج کر رہے ہیں. لا الہ الا اللہ محمد جزاک اللہ بہت بہت آپ کی. ہاں میں اللہ کو گواہ بنا کے ٹروتھ بھائی کلمہ پڑھ کے دیکھیں نا. اب آپ کو میری بات پہ اعتبار کرنا ہے, میں کلمہ پڑھ کے آپ کو بتا رہا ہوں کہ میں نے اس طرح کی کوئی نہ کتابیں پڑھی ہیں, نہ میرے پاس وقت ہے کہ میں پڑھوں کہ بھئی تم نے میرے پاس آنا ہے تو میں فلاں. ہاں کیونکہ آپ کو یہ تلاش ہے, کیونکہ آپ ٹروتھ سیکر ہیں. جب مجھے تلاش ہوگی نا کہ یار میں یہ سمجھوں, میں تاریخ میں جاؤں کہ یار آخر کیا وجہ, اتنی سخت زبان امام صاحب نے کیوں استعمال کیا, فلاں کے بارے میں یہ بات کیوں, یا وہ جو بات کی تھی وہ اس شخص کے بارے میں تھی یا قیامت تک کے سب لوگوں کے بارے. اب یہ سارے سوالات ہیں نا, جس دن میرے دل میں پیدا ہوئی تو میں نے پھر یہ نہیں کرنا کہ پرچی پکڑ کے براڈ پہ چڑھ جانا. نا آگے مجھے جستجو ہوئی ان کو سمجھنے کی تو میں نے پڑھنا ہے بیٹھ. تو لہٰذا بھائی میں آپ کو بھی یہ کہوں گا کہ آپ ان کی ساری کتابوں کا مطالعہ, جو بندہ آپ کو پرچیاں دیتا ہے اسے کہیں کہ بھئی آج کے بعد میرا تعلق پرچیوں سے ختم ہو, اب میں علم کے رستے پہ ہوں, مجھے جس کی بات کو سمجھنا ہے میں اسی کتابیں پڑھوں گا. تو لہٰذا آپ بہترین کیا, اس کا حل یہ ہے کہ آپ ساری کتابوں کا مطالعہ کریں اگر آپ کو شوق ہے ان کے بارے میں جاننے کا. جی جناب. جی جزاک اللہ. اچھا ویسے آپ بھی ان کی کتاب کھول کے تو بتا سکتے تھے, مزید ایکسپلین کر سکتے تھے, بہرحال آپ کی جیسے آپ کی مرضی. تو امتیاز خلیفہ صاحب, یہ جو خادم رضوی صاحب نے جو وہابیوں کو سوروں کو اس سور کا ہے, بڑی مشہور ویڈیو ہے, اگر کہتے ہیں تو میں سنا بھی سکتا ہوں آپ کو. میں نے دیکھی ہے, میں نے خود دیکھی. تو پھر اس بارے میں آپ کیا کہیں گے ایسے علماء کے بارے میں جو اپنے آپ کو کسی فرقے کے ساتھ تعلق بتاتے ہیں؟ بڑا زبردست سوال, اور پھر دوسروں کو کافر کہتے ہیں. بڑا زبردست سوال ہے. اب پہلے آپ نے چکے نا ایک خاص شخص کے بارے میں پوچھا جو دنیا سے جا چکے ہیں, رحمت اللہ علیہ. خادم رضوی صاحب ہاں رحمۃ اللہ علیہ. اللہ تعالیٰ ان کی قبر کو جنت کا باغ بنائے. اللہ تعالیٰ آخرت میں ان کے درجات کو اپنی شان کے مطابق بلند فرمائے. اللہ تعالیٰ ان کی جو کمی کوتاہی تھی اس پہ درگزر فرمائے. اور اللہ تعالیٰ ان کے اندر جو عشق رسول کا جذبہ تھا, اللہ تعالیٰ ہمیں مجھے ذرا بات, اللہ تعالیٰ ہمیں بھی اس طرح سچا عاشق. یہ تو ہو گیا ان کے بارے میں میری دعائیں ہیں. اور خدا کی قسم لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ, میرے دل سے میں نے ان سے جو بات ان کے بارے میں کی ہے دل سے بالکل کی. اچھا آگے چل, آپ نے کہا جی کہ کسی ویڈیو میں وہابیوں کے بارے میں وہ کچھ کہہ رہے ہیں. اب دیکھیں نا بات وہی پھر آ جاتی ہے. اب چونکہ وہ زندہ نہیں ہے نا, ہمارے پاس موجود نہیں ہے, اب ہمیں نہیں پتا کہ وہ وہابی کسے کہتے تھے. دیکھیں مثال کے طور پہ, اب سمجھیے گا بات, جیسے دیکھیں نا بروز کے میں نے آپ کو مثال دے کے بتایا تھا نا. اب لفظ تو بروز ہی ہے, بروز کے معنی مرزا صاحب کے ذہن میں اور ہیں, ہندو کے ذہن میں اور ہیں. ہندو کا بروز جو ہے وہ غلط ہے, اور آپ کے نزد, اب میں آپ کی بات کر رہا ہوں, مرزا صاحب کا بروز ٹھیک ہے. تو الفاظ مشترک ہیں لیکن معنی مختلف ہیں. اب چونکہ میرے سامنے وہ موجود, مجھے نہیں پتا. دیکھیں اگر تو وہابی کا مطلب وہ یہ لے رہے ہیں کہ ایسا بندہ جو اللہ اس کے رسول کا گستاخ, اگر ان کے ذہن میں یہ مانی, اگر ان کے ذہن میں یہ مانی ہے کہ ایسا بندہ جو اللہ اور اس کے رسول کو تکلیف دینے والا, اس کے بارے میں اگر سخت زبان استعمال کی ہے تو آپ جانتے ہی ہیں. اب جیسے دیکھیں نا, اب مرزا صاحب نے سخت زبان تو استعمال آپ بھی جانتے ہیں کی ہے, لیکن آپ کا بھی یہ ماننا ہے کہ بھئی وہ اللہ کی غیرت میں کی ہے. تو لہٰذا اس کا, جس طرح آپ جانتے ہیں کہ آپ کے دوسرے خلیفہ نے کہا تھا کہ مرزا صاحب نے سخت باتیں کی ہیں, ہم نہیں کر سکتے, لیکن وہ تھے مجسٹریٹ کے طور پہ کرتے تھے. تو ٹھیک ہوتی نا بات. تو بعض دفعہ بندہ اپنے طور پہ اپنی غیرت ایمانی میں, اب چونکہ جو اصل میں جو آپ کی بات کا جواب ہے, اگر ہو سکتا ہے کہ ان کا جو وہابیت کے بارے میں ان کے ذہن میں جو بات ہو, ان اس کے والے سے بات کی ہو, آپ کے ذہن وہابی کے معنی کچھ اور ہوں, تو ذرا واضح کر دیں کہ آپ کے ذہن وہابی کے معنی کیا ہوتے ہیں, تاکہ میں آپ کو ذرا مکمل بات سمجھا دوں. میں آپ کو ویڈیو سنا دیتا ہوں تو آپ میں نے سنی ہوئی ہے ویڈیو. میں آپ سے کہہ رہا ہوں کہ وہاں پہ لفظ کے وہابی, میں نے آپ سے کہا ہے کہ وہابی کا مطلب آپ کے ذہن میں کہ وہ مجھے بتائیں. ہاں جی, وہ جو ویڈیو ہے نا اس میں اذان, میں کہہ رہا ہوں, میری بات سے سمجھ رہے ہیں آپ, میری بات سمجھ, یہ اس سے زیادتی ہوتی ہے. پھر میں آپ سے کہہ رہا ہوں کہ میں نے ویڈیو خود دیکھی ہوئی ہے. میں آپ سے کہہ رہا ہوں کہ ان کے ذہن میں, جہاں تک میری انڈرسٹینڈنگ ہے, ان کے ذہن میں وہابی کے معنی ہو سکتا ہے, یہ ہو سکتا ہے, مجھے پتا نہیں ہے, یہ فرض کرنے والی بات ہی ہے. ہو سکتا ہے آپ کے ذہن میں وہابی کے معنی ہوں. اب اللہ کا ایک نام ہے وہاب, اللہ کا نام وہاب ہے نا. ہو سکتا ہے کہ آپ کے ذہن میں وہابی کے معنی ہو اللہ کا بندہ, ان کے ذہن میں وہابی کے معنی ہو کہ اللہ اس کے رسول کا گستاخ, اللہ اس کے رسول کو تکلیف دینے والا. تو مسئلہ بن جائے گا نا. اب چونکہ جو بندہ, ہاں اگر کوئی بندہ زندہ ہے تو پھر ہم اس سے پوچھ لیتے, یا آپ پوچھ کے بتا دیتے. اب چونکہ جو بندہ چلا گیا دنیا سے, ہاں اگر آپ کے پاس کوئی معلومات ہے آپ مجھے بتا دیں کہ وہابی جو ہے نا, تعریف آپ کے ذہن میں کیا ہے. جی, جو میں نے, یہی میں بتانے لگا تھا کہ جو میں نے ویڈیو دیکھی ہے اس میں مسجد سے اذان آتی ہے,
اذان کی آواز آتی ہے، اللہ اکبر اللہ اکبر اشہد ان لا الہ الا اللہ، وہ اذان ہے وہ سٹارٹ ہوتی ہے، اور اس پہ انہوں نے مولانا خادم رضوی صاحب کہتے ہیں کہ اے جی زان ہے نو چھڈو، اے تے وہابیاں دی زان ہے، ٹھیک ہے، اور پھر کہتے ہیں کہ وہابی سورہ دے سور نے۔ اب یہ آپ کے سامنے بات ہے، جو اذان ہے وہ مسجد سے آ رہی ہے۔ آپ کی بات سمجھ گیا۔ آپ دیکھیں ذرا، اب ٹروتھ بھائی آپ نے ایک کام کرنا ہے، آپ نے نا آج تھوڑا دیکھیں نا، جب اگر آپ علم کے رستے پہ چلے ہیں نا، تو پھر آج میں ایک کام کرنا ہے دیانتداری کے ساتھ۔ آپ نے چیز یہ کرنی ہے کہ آپ کو پتہ ہے نا کہ صحابہ کرام نے قتال کیا تھا خوارج کے ساتھ، پتہ ہے آپ کو؟ جی جی۔ اچھا، صحابہ یہ کہتے ہیں کہ جب تہجد کا وقت تھا، تہجد کا جب وقت تھا، تو وہ کہتے ہیں خوارج کے خیموں میں لوگ تہجد پڑھ رہے تھے اٹھ کے، اور جو تہجد پڑھ رہے ہیں وہ فجر کی اذان بھی ذرا دیتے ہوں گے، فجر بھی پڑھتے ہوں گے۔ صحابہ کرام نے قتال کیا ان کے ساتھ۔ تو میں آپ کو بات کیا بتانے چاہ رہا ہوں کہ اس سے نہیں ہوتا کوئی فرق پڑتا کہ بھئی وہ وہاں پہ کیا ہو رہا تھا، بات ہوتی ہے کہ شریعت کے اندر کسی کا حکم کیا ہے۔ اب باوجود اس کے کہ خوارج کے معاملے، اگر میں صرف آپ کو ایک درخواست یہ کر رہا ہوں، صرف آپ نہ جا کے خوارج کے صرف اعمال کے بارے میں پڑھیے گا۔ صحابہ کرام کہتے ہیں کہ ہم اپنی نمازوں کو ان کی نمازوں کے مقابلے میں ہیچ سمجھتے تھے۔ کون کہہ رہا ہے؟ اللہ کے نبی کے صحابی، سمجھ آئی بات؟ لیکن خوارج قتال کیا گیا ان کے ساتھ۔ تو میں آپ کو بات جو سمجھانا چاہ رہا ہوں وہ یہ ہے، ان باتوں سے فرق نہیں پڑتا، بات یہ ہوتی ہے کہ شریعت کے مطابق مقام اور مرتبہ، یہ بات ہوتی ہے اصل میں۔ اور اس لیے میں آپ کو کہا کہ چونکہ ذرا وہ زندہ نہیں، ہمیں تو نہیں پتا کہ ان کے ذہن میں وہابی کے کیا معنی تھے، آپ کو بھی ذرا نہیں پتا چونکہ آپ کی ان سے کبھی بات نہیں ہوئی ہے۔ تو دیانت کا تقاضا یہ ہوتا ہے کہ جس بندے کے بارے میں نہ پتا ہو، نہ اس سے بات ہوئی ہو، نہ پتا ہو جس کے بارے میں، نہ جس سے کبھی بندے نے بات کی ہو، تو اس کے متعلق کوئی بات کرنا بغیر علم، خاص طور بندہ ایسا جو دنیا سے جا چکا ہو، یہ مناسب۔ جی وعلیکم السلام۔ جزاک اللہ۔ تو پھر یہ جو وہابی ہیں یہ یعنی اہل حدیث، یہ پھر خوارج ہوئے، یہ اب یہ ٹھیک سمجھاؤ نا؟ اچھا ٹروتھ سیکر بھائی، اب آپ کو نا ہر بات بہت زیادہ سمجھانی پڑتی ہے۔ دیکھیں، آپ کو امتیاز بھائی نے پہلے سمجھایا کہ وہابی جب کوئی بندہ بولتا ہے تو آپ اس کا یہ مطلب ہی کوئی یہ سمجھ سکتا ہے کہ الوہاب اللہ سبحانہ تعالیٰ کا نام ہے، تو وہابی کا مطلب اللہ کا بندہ ہے، اور دوسرا بندہ یہ سمجھ سکتا ہے کہ نہیں، وہابی جو ہے اس بندے کو کہا جاتا ہے، اس ٹرم کی ڈیفینیشن وہ ہے جو اللہ اور رسول کا گستاخ ہو۔ مطلب سیم ٹرم دو لوگوں پہ اپلائی ہو سکتی ہے، جیسے بروس کی ٹرم دو طرح اپلائی ہو سکتی ہے، ٹرم ایک ہی ہے، اس کی ڈیفینیشن فرق ہے۔ اب ہمیں معلوم نہیں کہ جب خادم رضوی صاحب جب بولا انہوں نے کہ وہابیوں کی اذان ہے، تو وہ ان میں سے وہ کیا سمجھ رہے تھے وہابی، ان کا کیا مطلب تھا، وہابی کون ہوتا، ہمیں ان کا نہیں معلوم۔ اس وجہ سے ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ انہوں نے اہل حدیث کو گالی دی۔ آپ کیسے کہہ سکتے ہیں کہ انہوں نے کہا کہ جو وہابی اہل حدیث ہوتا ہے میں اہل حدیث کو گالی دے رہا ہوں؟ پہلی بات تو یہ کہ آپ کو یا آپ جا کے ان سے پوچھتے ہیں یا ان کی کوئی رائٹنگ لے کے آئیں کہ جب وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ میں وہابی جو ہے نا فلاں فلاں اہل حدیث کو سمجھتا ہوں، یا فلاں فلاں یہ جو یہاں پہ رہتے ہیں جہاں کا جن کا یہ مرکز ہے میں ان کو وہابی سمجھتا ہوں اور ان کو میں گالی دے رہا ہوں، صحیح ہے۔ دوسری بات ایک چھوٹی سی، آپ جو ہے نا جو امتیاز بھائی نے آپ کو 2 دفعہ تنبیہ کی تھی، یہ ذرا اس میں دھیان رکھا کریں۔ آپ نے جب یہ ویڈیو بھی کوٹ کی نا تو آپ نے خادم رضوی صاحب کا بولا کہ انہوں نے بولا کہ سورہ تو سورہ ہے تو کافر ہے، تو انہوں نے کافر کی وہ ویڈیو ہم نے سب نے دیکھی ہوئی ہے، اس میں کافر اور تکفیر کا کوئی ایشو نہیں تھا، انہوں نے ایک گالی دی، وہ ٹھیک ہے، وہ ہمیں سب کو معلوم ہے۔ تو اپنی طرف سے آپ جیسا بار بار چاہ رہے ہیں، آپ ایسا لگ رہا ہے کہ شاید آپ امتیاز بھائی کی طرف سے کہنا چاہ رہے ہیں کہ وہ لانتی ہیں اور کافر ہیں اور دس دیٹ ایوری تھنگ، تو انشاءاللہ بات اتنی ہر بندے کے لیے اتنی کریں جتنی وہ آپ کو کہہ رہا ہے، اور ہم بھی انشاءاللہ آپ کے بارے میں اتنی باتیں کریں گے جو آپ نے اپنے منہ سے نکالیں گے اور اس سے تجاوز نہیں کریں گے۔ تو یہ بات سمجھ آ گئی کہ وہابی ہمیں معلوم نہیں وہ کس کو کہہ رہے ہیں۔ جزاک اللہ، اچھا میں نا ٹروتھ بھائی ایک آپ کو دیکھ کے مثال دے کے بعد جا دیتا ہوں۔ ہماری براڈ پہ آج سے میرے خیال میں راج بھائی یہ 2 ہفتے پہلے کی بات ہے، مفتی صاحب جو ہمارے براڈ پہ آئے تھے، مفتی بشیر صاحب۔ جی 2 ہفتے۔ ہاں ٹروتھ بھائی آپ کو پتا ہے اس بات کا، ذرا آپ بھی چونکہ ہر ٹائم براڈ پہ بیٹھے ہوتے ہیں، آپ کو پتا ہے کہ مفتی صاحب کی ایک تحقیق ہے، ذرا وہ محقق ہیں، وہ اپنی تحقیق کے مطابق وہ کتاب بھی لکھ چکی ہے، شاید وہ کتاب پرنٹ بھی ہونے والی ہے۔ اس کتاب کے اندر وہ اپنی تحقیق حوالہ جات سے پیش کر رہے ہیں کہ مرزا صاحب کا جو خاندان تھا اس کا تعلق سویپر فیملی کے ساتھ تھا۔ اب میں لفظ ہلکا استعمال کرتا ہوں، سویپر فیملی، میں خدا کو گواہ بنا کہہ رہا ہوں کہ میں نے ان کے ساتھ جینوئنلی اختلاف کیا، میں نے ان کے سامنے سوالات رکھے، میں نے کہا دیکھیں آپ جو ایویڈنس پیش کر رہے ہیں نا اس کے مقابل میں دیکھیے ایویڈنس سامنے کھڑی۔ حالانکہ آپ مجھے دیکھیں نا، میں نے پہلے آپ کو بات کی ہے نا کہ اگر میں کسی کی نفرت میں اندھا ہوں، میں کہتا واہ جی واہ مفتی صاحب چک کے رکھو کام، ہو سکتا ہے ان کی تحقیق ٹھیک ہو۔ میں نے ان سے کہا کہ آپ کی جو تحقیق ہے، ہاں جی میں نے ان سے کہا، میں نے کہا آپ کی اور بے شک آپ دیکھ لیں، وہ لائیو پڑا ہمارے چینل کے اوپر، میں نے کہا دیکھیں آپ کی جو تحقیق ہے اس کے اوپر یہ 1 2 3 4 سوال اٹھتے، میں نے پورا 1 گھنٹہ ان سے بات، کیونکہ میں کنونس نہیں، تو ہم کسی کی دشمنی میں اندھے نہیں ہیں۔ ہم دیکھیں میں نے نہ مفتی بشیر صاحب کو راضی کرنا ہے، نہ ٹروتھ سیکر کو راضی کرنا۔ آج ویکینڈ ہے، اتوار کا دن ہے، ٹھیک ہے، میرا دل نہیں کرتا میں اپنے بچوں کے ساتھ اپنا ٹائم گزاروں، میں اپنے اس کمرے میں بند ہوں، میرے بچے باہر بیٹھے ہوئے انتظار میں کہ کب ہمیں موقع ملے گا اپنے باپ کے ساتھ ٹائم گزارنا۔ میں اتنا بدبخت، اتنا پاگل ہوں میں کہ میں کسی بندے کو خوش کرنے میں یا کسی بندے کی چند باتیں اپنے حق میں کہلوانے میں میں اپنی فیملی کا ٹائم بھی برباد کر۔ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، میں
اس رات کو مکمل رات بھی، کیونکہ مجھے اپنی اس ریسرچ پہ کام کرنا، میں کام کرتا رہا، تو میں تو پھر پاگل ہوں گا نا کہ اگر میں لوگوں کو دھوکہ دینے کے لیے، محض لوگوں کو خوش کرنے کے لیے سارا کام کرتا رہوں، مجھ سے بڑا پاگل کون ہوگا؟ تو عشاء ٹروتھ بھائی دیکھیں، ہمیں پتا ہے آپ کے ہمارے درمیان بڑی دیوار حائل ہے، بڑی بہت اونچی دیوار حائل ہے، مجھے پتا ہے اس بات کا، آپ کو بھی پتا ہے اس بات، لیکن خدا کی قسم میں دل سے اس بات پہ بالکل آمادہ ہوں کہ بھئی میں نے کسی اندھے ہو کے نہ تو اس کے خلاف کوئی بات کرنی ہے، نہ کسی کی محبت کی رو میں بیٹھ کو بات، جس بات کو سچ سمجھیں گے وہ کریں گے، بھلے کوئی بھی سامنے۔ جی جزاک اللہ، میں نے یہ نہیں کہا، انہوں نے جو الفاظ کہے ہیں وہ یہی کہے تھے کہ جو وہابی ہیں وہ سوروں کے سور ہیں، ٹھیک ہے، میں نے آگے لفظ نہیں تھا کہا، لیکن اگر کوئی غلط فہمی ہو گئی ہو تو میں نے دوبارہ کلیئر کر دی ہے۔ بہرحال امتیاز خلیفہ صاحب، بات آپ نے بتائی کہ یہ جو ساری باتیں ہیں ان سے مجھے تو یہی ویسے سمجھ آئی تھی کہ ایسے لوگ جو یہ کرتے ہیں، جو اپنے آپ کو فرقہ کہتے ہیں، جو اپنے آپ کو وہابی اہل حدیث کہتے ہیں اور دوسرے فرقوں پہ لعنت بیچتے ہیں یا ان کو دار اسلام سے باہر رکھتے ہیں، جیسے اعلیٰ حضرت بریلوی نے کیا، اسی طرح خادم رضوی صاحب کی آپ نے سامنے بتائی، آپ ان کے اس پہ آپ کا سخت احتجاج ہے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرقے بنانے والوں پہ لعنت بھیجی ہے، ٹھیک ہے۔ اب ایک بات جب آپ ایک سیکنڈ میں نے آپ سے کہا، میں نے اپنے الفاظ، اگر کوئی بات درست بھی ہو نا تو کسی بات کو اپنے آقا و مولا سے منسوب نہیں، ہر سچی بات کو تو منسوب نہیں کی جا سکتی۔ جب آپ نے آتے ہی سوال یہ کیا، میں نے کہا میں لعنت بھیجتا ہوں ایسے بندے پہ جو دین کے اندر فرقہ بنائے اور دین پہ فرقہ بنا کے فخر کرے میں نے فرقہ بنایا ہے، ٹھیک ہو گیا، میں نے کوئی اس کے علاوہ نہیں بات کی۔ ہاں بات یہ درست ہے، لیکن درست بات کو حدیث بنا کے پیش، یہ بات ایک میں نے جو آپ کو دلیل دی ہے، میں نے قرآن سے آپ کو دلیل کہ قرآن نے پابندی لگا دی ہے اور ہم پہ نہیں لگائی، ہمارے آقا و مولا کو کہہ دیا، ختم ہوگی بات، جب ان کو فرما دیا کہ جو لوگ دین کو ٹکڑے ٹکڑے کریں اور گروہوں میں بٹ جائیں، اے نبی آپ کا تعلق ان سے کوئی، تو مجھے تو یہ دیکھنا ہے کہ اب جو آدمی یہ کام کرے گا میں اس کے ٹھیک ہے جو اپنے آپ کو فرقے سے ریپرزینٹ کرے، جو علماء حضرات جو کہتے ہیں کہ وہ بریلوی فرقہ سے ہیں، جو علماء حضرات کہتے ہیں کہ ہم اہل حدیث سے ہیں، پھر ایک فرقے کے جو بانی جیسے اعلیٰ حضرت بریلوی نے دوسرے فرقوں پہ جو ہے ان کو کافر کہا ہے، پھر اس طرح جو علماء ایک دوسرے کو دوسرے فرقے والوں کو کافر کہتے ہیں، ان سب پہ اللہ کی لعنت۔ اچھا بھائی دیکھیں ایک بات جو چھوٹی سی نا بات یہ ہے کہ امتیاز بھائی نے آپ کو مثال صحابہ کی مثال دے کے سمجھایا تھا کہ امتیاز بھائی ان کو فرقوں کی ڈیفینیشن میں نہیں لیتے، آپ سے پوچھا تھا کہ اگر آپ لیتے ہیں تو وہ ڈیفینیشن دے دیں، آپ ڈیفینیشن اپنی رکھنا چاہتے ہیں اور فتویٰ امتیاز بھائی سے چاہتے ہیں، تو یہ اس طرح نہیں ہو سکتا۔ امتیاز بھائی نے نہیں کہا کہ اہل حدیث ایک فرقہ ہے، آپ کہی جا رہے ہیں کہ اہل حدیث ایک فرقہ ہے، تو آپ پھر ڈیفینیشن دے دیں ہمیں، صحیح ہے، پھر اس پہ ہم سے فتویٰ لے لیں۔ آپ ڈیفینیشن اپنی استعمال کرنا چاہتے ہیں، فتویٰ ہمارا لینا چاہتے ہیں، اس طرح تو نہیں بات بنے، کیونکہ امتیاز بھائی نے تو آپ کو صحابہ کے دو گروہ سے ریزن یہی تھا سمجھانے کا کہ صحابہ کے بھی دو گروہ تھے اور وہ دونوں کے دونوں امت محمدیہ کے انڈر ہیں، تو امتیاز بھائی نے بڑی لمبی آپ کو اس کی تفصیل دی ہے، تقریباً میرے خیال سے 10 منٹ کی آپ کو تفصیل دی تھی، تو آپ پھر ریورٹ ہو کے بات آپ اپنی پہ ہی آ گئے، تو انشاءاللہ یہ کریں کہ آپ جو ہے آپ اب ہمیں اپنی ڈیفینیشن دے دیں فرقے کی کہ اہل حدیث بریلوی آپ کے نزدیک فرق ہیں یا نہیں ہے، یا پھر امتیاز بھائی کی لے لیں ڈیفینیشن، وہ تو ان کو فرقہ نہیں کہہ رہے، یہ آپ کہہ رہے ہیں، جسٹ فار دا کلیئرٹی۔ اور لعنت بھی پھر آپ پہلے خود ہی فرقہ ان کو کنسیڈر کرتے ہیں، خود ہی ان کو بناتے ہیں، پھر ان پہ امتیاز بھائی کی طرف سے کہہ دیتے ہیں کہ امتیاز بھائی کہہ رہے ہیں کہ ان پہ لعنت ڈال، صحیح ہے، تو امتیاز بھائی نے ان کو فرق نہیں کہا، تو پہلے آپ بتا دیں کہ آپ کیا سمجھتے ہیں، کیونکہ امتیاز بھائی کو آپ مس ریپرزینٹ کر رہے ہیں۔ جی جزاک اللہ، میں نے کب کہا ہے کہ امتیاز خلیفہ صاحب نے فرقہ جو ہے فرقہ کہا ہے، میں تو صرف یہ کہہ رہا ہوں کہ جو اپنے آپ کو فرقہ کہتے ہیں اور جو علماء حضرات دوسرے فرقوں پہ کو کہتے ہیں کہ کافر ہیں، جیسے اعلیٰ حضرت بریلوی صاحب نے دوسرے فرقوں کو کافر کہا، خادم رضوی صاحب کی آپ کو سامنے ویڈیو ہے جو سورہ کے سور کہہ رہے ہیں دوسروں کو، اس طرح دوسرے علماء حضرات سیکر صاحب اگین آپ نے احمد رضا خان بریلوی صاحب سے دکھانا ہے جو کہیں کہ میں بریلویت فرقے کا موجد ہوں، میں بریلویت فرقہ میں نے ایجاد کیا ہے، اور یہ جو اہل حدیث فرقہ جو میرے مترادف ایک فرقہ ہے، میں ایک فرقہ ہوں، یہ دوسرا فرقہ ہے، میں اس دوسرے فرقے کو کافر کہہ رہا ہوں۔ آپ فرقے کا خود ہی ڈال رہے ہیں ان کی طرف سے، آپ احمد رضا خان کی طرف سے بھی خود ہی ڈال رہے ہیں اور خادم رضوی صاحب کی طرف سے بھی خود ہی ڈال رہے ہیں، صحیح مسئلہ یہ ہے، کبھی آپ امتیاز صاحب کی طرف سے ڈیفینیشن ڈال دیتے ہیں، کبھی آپ احمد رضا خان بریلوی صاحب کی طرف سے ڈیفینیشن ڈال دیتے ہیں، یا تو آپ اسی وجہ سے امتیاز بھائی نے آپ سے گزارش کی تھی، اور میری بھی یہ گزارش ہے، اگر آپ کے پاس وہ تحریر موجود ہے، آپ کے پاس پرچی نہیں ہے، کیونکہ آپ پرچی والے، آپ نے کہا کہ پرچی والا کام آپ بھی نہیں کرتے، اور آپ نے کہا بہت اچھی لگی آپ کو امتیاز بھائی کی بات، وہ آپ کتاب لے آئیں، صحیح کتاب اس کو پڑھیں انشاءاللہ، ساری کتاب کا مطالعہ کر کے ہمیں بھی سمجھائیں، انہوں نے بھی اچھا سمجھایا ہے، انہوں نے بھی امتیاز خلیفہ صاحب نے بھی
एक सेकंड जो बात समझाई है, मैं एक सेकंड सर, मैं बात उसके बाद आप बात। मैंने तो देखे ना इनको कहा है कि हम तो भाई जो उसूल मिर्जा साहब के बारे में इस्तेमाल करते हैं वही सबके बारे में इस्तेमाल करते हैं। वो क्या है कि भाई किसी आदमी के भी, मैं आपको मिसाल देता हूँ, मिर्जा साहब ने कहा खातमन नबी के बाद नबी कैसा? मिर्जा साहब ने कहा कि अगर हुजूर खातमुल अंबिया हो और फिर आपके बाद कोई नबी आ जाए तो आप खातमुल अंबिया नहीं ठहर सकते। लेकिन देखिए मेरा फर्ज क्या, मेरा फर्ज ये बनता है कि मैं अब बजाय तो देखिए बात वाज़ेह लिखी हुई है कि हुजूर के बाद अगर कोई नबी आ जाए तो आप खातमुल अंबिया नहीं ठहर सकते, बल्कि आगे फरमाया, उन्होंने याद फरमाया आपके मिर्जा साहब ने कि तकजीब हो जाती है। उन्होंने कहा कि अगर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद कोई नबी रसूल आ जाए, शरीयत ना लाने वाला आ जाए, तो उससे क्या होगा? उन्होंने कहा खातमियत की मोहर टूट जाएगी। कहा कि आयत सूरह अहज़ाब की आयत झूठी करार पाएगी। मिर्जा साहब ने कहा कि हुजूर की दिल आजारी हो जाएगी, और पति कितनी लंबी आगे बात। लेकिन अब अगर कोई बंदा ये सारी बातें पेश करता रहे आपके सामने, फर्ज किया कि आपको ना पता मिर्जा साहब की तहरीरों का, ये सारी बातें आपको दिखाता रहे, अगली बात आपको बताए ना कि मिर्जा साहब किस तौर से ज्यादती हो जाएगी ना, और वो बात किसको पता चलती, जो किताबें पढ़ते हैं। माशाल्लाह माशाल्लाह। तो लिहाजा हाँ देखा ना, हम इंशाल्लाह इंसाफ से बात करेंगे, ठीक है। तो लिहाजा मिर्जा साहब जिस तौर से नबी थे, जब तक वो आपको पढ़ेंगे नहीं आपको समझ नहीं आनी किस तौर से नबी। ठीक हो गया बात ये। अब आपने हमसे मैं बताता हूँ अब आपने ना देखें मैंने कितना आपको वक्त दिया अपना भाई समझ। फिर आज मेरे से एक वादा, आपने इमाम अहमद रजा रहमतुल्लाह अलैह की सारी किताबें पढ़ी, क्योंकि देखिए ना मुझे महसूस हुआ है कि आपको शौक है उनके बारे में जानने का। हमें शौक था मिर्जा साहब के बारे में, हमने देखो उनको पढ़ा है, फिर पेन तो लेना पड़ता है ना। और मैं आपको अभी स्क्रीन शेयर करके दिखा सकता हूँ, मुझे आपने ना यहाँ पे कहीं पे भी लाइव पे बैठे हुए देखा है 2023 में मई में। मैं आपको दिखा सकता हूँ कि मेरे पास रूहानी खजाइन की सारी जिल्दें डाउनलोड हुई पड़ी है 2020 में। 2020, 21, 22, 23 4 साल तक पढ़ा है। एक जुमला मुंह से निकालने से पहले 4 साल मैंने उसको पहले पढ़ा है। तो लिहाजा अगर आपको भी उनके बारे में या किसी भी आलिम के बारे में जानने का शौक है तो इल्मी रविश इख्तियार करें, उसको पढ़ें। जी और बिल्कुल, आप मुझे अगर इनबॉक्स पे उनकी किताबों के लिंक्स भेजना चाहते हैं, वैसे मुझे कुछ तो पता भी है, लेकिन और कोई आप कोई किताबें रेफर करना चाहते हैं तो आप मुझे इनबॉक्स पे भेज सकते हैं। लेकिन आप खुद भी मैं बताता आपको देखिए ना ट्रुथ भाई, देखें बात वो अल्लाह कहते कुरान में कि कूलू कौलन सदीदा। आज हम जिस जमाने में बैठे हुए हैं, आपको 5 मिनट नहीं लगने, सिर्फ 5 मिनट आप उनकी सारी किताबों की फहरिस्त निकालने जा, और उसके बाद फिर आज के दौर में क्या है कि तकरीबन किताबें पीडीएफ में मिल जाती, जो पीडीएफ में ना मिले वो आप मतलब परचेज कर लें। क्योंकि देखिए जब बंदे को शौक हो, अगर तो आपको फिल हकीकत बात होती है शौक, अगर आपको फिल हकीकत शौक है इमाम साहब को पढ़ने का तो उनकी किताबें पढ़ें। जो बंदा आपको पर्चियां देता है वो आपका दुश्मन है। जो बंदा किसी मुसलमान को, जिसको मिर्जा साहब के मजहब का बात आपकी बहुत जबरदस्त है, मैं सिर्फ ये बात मुकम्मल कर लूं और भी अच्छी शरीयत बन जाएगी। जो बंदा किसी मुसलमान को, जिसको मिर्जा साहब के मजहब का पता ही नहीं है, उनकी किताबों का पता ही नहीं है, एक पर्ची दे के किसी ब्रॉड पे भेज देता है, वो बंदा जालिम है, जुल्म कर रहा है वो बंदा। उस पे लानत भी भेजें। अच्छा तो भाई आप जरा लानत और कुफर से जरा नीचे आ जाए, इंशाल्लाह हम बड़ी मज़े बात कर रहे हैं। पता क्या भाई, मैंने ना आपके सारी गुफ्तगू में एक बात नोट, देखें आपको पता है ना कि लानत भेजना ये कोई एक पसंदीदा अमल नहीं, लिहाजा को बड़ाई को किसी को जुर्म हो जाए ना तो फिर इस तरह की बात किया करें। ऐसे बात में लानत भेजे अच्छी बात, मैं आपको भाई के तौर पे कह रहा हूँ। अच्छा जो बात आपसे मैं कर रहा हूँ, मेरी आपसे दरखास्त है और मुझे खुशी होगी, मुझे खुशी तब होगी ट्रूथ भाई कि मैं आइंदा कभी आपको ना देख क्या आप इमाम साहब की पर्चियां लेके फिर रहे हो। देखे ना जरा बात समझिएगा, आपका जरा कैमरा तो बंद होता है, हमने आपको देखा नहीं है, हमें पता नहीं है कि आप क्या कर रहे होते जब हमसे बात कर रहे होते। आपने अपने दिल में जान के अपने आप से एक बात के क्या आप अहमद रजा साहब की पर्चियां लेके फिरते हैं या आप उनकी किताबों को खुद पढ़ा है? अगर आपका दिल गवाही दे नहीं मैंने इमाम साहब की किताबों को खुद पढ़ा है, फिर आपका तहकीक करना, जुस्तजू करना, लेकिन जब तक पढ़ा नहीं है ना फिर वो पर्ची है। तो अगर पर्ची मुसलमान मिर्जा साहब के बारे में लेके आए वो भी गलत है, अगर कोई बंदा पर्ची लेके आए किसी मुसलमान आलिम की वो भी गलत। तो उसूल का तकाजा ट्रूथ भाई होता है कि दोनों को देखा, हम दोनों को गलत कहते हैं, भले को बंदा मिर्जा साहब की पर्चियां लेके आए, भले हमारे किसी आलिम की पर्चियां लेके, जिस आलिम के बारे में किसी को जानने का शौक है उसको पढ़े। ठीक है, और जो आप भी वैसे आला हजरत बरेलवी बड़े आलम, बहुत बड़े आलम रहे हैं, और ये देवबंदी सॉरी बरेलवी फिरका के सॉरी मैं बरेलवी ग्रो कहूँ या बरेलवी तबका फिक्र के बानी रहे हैं। ठीक है, आप इनकी जो है ना ये जो किताब है जिसपे इन्होंने वहाबी, शिया और जो देवबंदी उनको ये कहा है, मैं फिरके का लफ्ज़ नहीं इस्तेमाल किया, मैंने सिर्फ अल्फाज इस्तेमाल किए हैं देवबंदी, वहाबी, शिया। और भी किसी को कहा उन्होंने, और भी किसी को कहा कि सिर्फ 3 को कहा है। हमें भी कहा है, हमारा नाम भी लिया, हालांकि हम भी उसी जमात वो हैं रसूल की उम्मत से हैं। अच्छा अब यहाँ पे एक देखे ना, नहीं मैं सर ये बात, इस एक बात
اب دیکھیں نا دیانتداری کا تقاضا یہ تھا کہ جب آپ ان کی ایک بات کوٹ کر رہے، جب تک میں نے آپ سے پوچھا نہیں آپ نے نہیں بتایا، حالانکہ ابھی آپ نے اقرار کیا انہوں نے آپ کو بھی کہا ہے، تو آپ کا کام بنتا تھا کہ آپ ہر دفعہ کم از کم جو 4-5 نام آپ کو پتا تھے وہ لیتے نہیں. دیکھیں نا غلطی آپ نے غلطی کی ہے نہیں، آپ کہہ رہے ہیں تو غلطی میں مان لیتا ہوں، نہیں میں اب لے آپ لیتا ہوں نام. لیکن آپ کو نہیں لگتا کہ آپ کسی بندے امتیاز کی خلیفہ صاحب جس طرح آپ گائیڈ کریں گے نا میں اپنا دیکھیں نا میں آپ کو بتاتا ہوں دیکھیں نا اگر مثال کے طور پہ میں آپ کو کوئی عبارت کوٹ کر رہا ہوں، شریف الدین محمود صاحب کی میں عبارت آپ کو کوٹ کروں اور اس میں وہ لاہوری جماعت کے حوالے سے کوئی بات کر رہے ہوں تکفیر کے کسی موضوع پہ بھی، اور میں اس کو میں ایسے لاہوری والی بات چھپا لوں، غلط ہو جائے گا نا. تو آپ کسی کے ساتھ ایگری ڈس ایگری کریں لیکن بات اس کی پوری پیش کریں. تو آپ بتائیں کہ انہوں نے آپ کو بھی ایسے ٹھیک، انہوں نے شیعہ، اہل حدیث، دیوبندی اور قادیانیوں کو کافر کہا ہے. ٹھیک ہے، یہ جو حوالہ ہے، یہ جو کتاب ہے، یہ ساری آپ بھی پڑھ کے ہمیں اس نہیں کو کتاب سے گائیڈ کام کریں. ایسے نہیں یہ مسئلہ ہے نا. نہیں، اعلیٰ حضرت بریلوی دیکھیں بہت بڑے عالم رہے ہیں، میں آپ سے صرف ریکویسٹ کر رہا ہوں صرف ایک بات آپ بھی تسلیم کریں. میں سمجھ گیا، میں صرف ایک بات دیکھیں نا، پیمانہ برابر رکھ. جس وقت تک آپ امام صاحب کی ساری کتابیں نہیں پڑھیں گے آپ کو حق ہی نہیں ہے ان کے کسی ایک جملے پہ بات. کیونکہ دیکھو ہو سکتا ہے کہ جو آپ نے ایک کتاب کا ایک صفحہ مس کیا ہو وہاں پہ یہ بات انہوں نے واضح کی ہو، مسئلہ بن جائے گا نا. تو لہٰذا دیکھیں میں آپ کو مثال دے دیتا ہوں، اگر کسی آدمی نے مرزا غلام احمد قادیانی صاحب کی 1890 تک کی ساری کتابیں پڑھی ہوں اور وہ کہہ دی کہ مجھے پتا ہے مرزا صاحب مانتے تھے کہ اس آسمانوں پہ زندہ ہیں اور قیامت سے پہلے وہ نازل ہوں گے، حالانکہ آپ جانتے بندہ غلط کہہ رہے ہیں، حالانکہ اس نے 1890 تک کی ساری کتابیں ان کی پڑھ دی ہیں، لیکن مسئلہ ہو جائے گا نا. ایسے ہی دیکھیں ذرا، اب جس بندے نے مرزا صاحب کی ساری کتابیں پڑھی ہو 1900 تک اور 1901 نومبر میں جو تھی ایک غلطی کا ازالہ نہ پڑھی ہو تو اس کو کیا مسئلہ بنے گا؟ اس کو پتہ نہیں کہ ان کی نبوت کس طور سے. تو یہ بس ہاں یہ ہے نا بات. خلیفہ صاحب زندہ آباد. زبردست زبردست. تو اب آپ نے نا دیکھیں اگر تو آپ نے دل سے زندہ آباد کہا ہے نا تو میں یہ دیکھنا چاہتا ہوں کہ آئندہ آپ کبھی پرچیاں لے کے براڈوں پہ نہ پھریں. میں جس عالم کے بارے میں آپ کو جو کرتا ہوا پاؤں نا تو جب میں وہاں سے آپ سے پوچھوں تو آپ آگے سے کہیں اعتماد سے کہ امتیاز بھائی اس عالم کی میں نے ساری کتابیں پڑھ دی ہیں اور مجھے پتا ہے کس نے کیا لکھا ہے، تب میں یہ پرچی لے کے یہاں پہ آیا. ویسے نہیں صرف پرچی نکال کے ایک پھر رہا میں، بلکہ میں ساری کتابیں پڑھ کے ایک سمجھ کے آیا ہوں. تو لہٰذا ہم نے یہ کام مرزا صاحب کے بارے میں کرنا ہے اور میں سب سے کہہ رہا ہوں دل